پہلا جرم۔ باہر چیختی ہوئی سرد ہواؤں میں تندی آ گئی تھی، بوندا باندی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک نوجوان نے الاؤ پر چند اور سوکھی لکڑیاں ڈال دیں، سبھی آگ کے کچھ اور قریب ہو گئے۔ بوڑھے داستان گو نے داہنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی حکے کی نیر منہ میں رکھی اور ہاتھ آگ کی سمت کر کے تاپا، پھر کش کا دھواں اگل کر بولا، صدیوں پہلے کی بات ہے، سلطنت روما کے پہلو میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا۔ روما سے ملتا جلتا کوئی نام تھا، تم اس کا نام اروما سمجھ لو۔ ایک لمحہ رک کر بوڑھے داستان گو نے حکے کا گہرا کش لیا، پھر بولا، اروما کے عوام بہت خوشحال تھے۔ حکومت کی آمدنی اروما سے نکلنے والی سونے کی کانوں سے ہوتی تھی، بلکہ حکومت کا خزانہ چھلکا پڑتا تھا۔ ہر طرف چین کی بانسری بجتی تھی، ہر گھر میں دن عید اور رات شب رات تھی۔ نہ کسی کو چوری چکاری کا خیال تھا اور نہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت۔ اروما میں جرم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ساری رات دکانوں اور گھروں کے دروازے کھلے رہتے، کوئی دروازے میں کنڈی تک نہ ڈالتا، بلکہ اروما میں تالا بنانے کا خیال ابھی تک کسی کے دماغ میں نہ آیا تھا۔ مسافر بیابانوں میں سونا اچھالتے پھرتے، کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھتا۔ اروما میں بھی دیگر ملکوں کی طرح ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ایک عالی شان محل میں رہتا تھا۔ ریاست میں قانون تھا کہ بادشاہ کے مرنے کی اگلی صبح دارالحکومت کے مرکزی پھاٹک پر جو بھی سب سے پہلے دستک دیتا، اسے پکڑ کر وقت کا حکمران بنا دیتے۔ نیا بادشاہ اپنی بادشاہی کے تیسرے دن نہا دھو کر اپنے منصب کے مطابق کپڑے پہنتا اور اپنے ہاتھوں سے مرنے والے بادشاہ کو دفن کرتا۔ صدیوں تک اروما میں یہ قانون نافذ رہا۔ بوڑھے داستان گو نے دو تین بار حکا گڑگڑایا، پھر اپنی داستان جاری رکھی۔ ایک بار خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اروما کا بادشاہ قضائے الہی سے فوت ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت دارالحکومت میں بارشوں کا زور تھا، بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ قانون کے مطابق اگلی صبح کوئی بھی مرکزی پھاٹک کھٹکھٹانے نہ آیا۔ سبھی بند پھاٹک کے پیچھے دستک کا انتظار کرتے رہے۔ انتظار کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی، لیکن کوئی زی روح نمودار نہ ہوا۔ اندھیرا پھیلتے ہی صاحب حکمت لوگوں کو فکر لاحق ہوئی، بادشاہ کے تخت کو خالی پڑے دوسرا دن شروع ہو گیا۔ اروما میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ بہت سے لوگ بارش میں بھیگتے بھاگتے مرکزی دروازے تک آ گئے اور ذی شعور لوگ آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے۔ ایک جہاں دیدہ شخص نے کہا، بادشاہی گدی اتنی دیر تک خالی رہنا کوئی اچھا شگون نہیں، یقیناً اب بلائیں ہمارے ملک پر نازل ہوں گی۔ ایک نوجوان نے اضطراری لہجے میں پوچھا، مگر اب کیا جائے؟ اس کے لیے جتنی جلدی ہو سکے بادشاہی گدی پر ہونی چاہیے۔ ایک دوسرا نوجوان آگے بڑھا، بے شک بابا، مگر یہ کام اب ہو کیسے؟ بوڑھے جہاں دیدہ شخص نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ٹھنڈی سانس بھری، لگتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہم سے ناراض ہے۔ لیکن اس کی ناراضی کیسے دور ہو بابا؟ کسی نے مجمع کے عقب سے چلا کر کہا۔ ایک عالم نے جو اپنے علم میں یکتا تھا تجویز پیش کی کہ شہر کے جنوبی کونے میں ایک اللہ کا فقیر اپنی جھونپڑی میں رہتا ہے، وہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ باشعور عالم کی تجویز سبھی کو پسند آئی۔ عوام اسی طرح بھیگتے ہوئے جلوس کی صورت میں فقیر کی کٹیا تک پہنچے۔ لوگوں کی آوازیں سن کر وہ فقیر اپنی میلی گودری سنبھالتا ہوا آ گیا اور اپنی پرہیبت آواز میں مدعا پوچھا۔ فقیر کا لوگوں پر اس قدر رعب طاری ہوا کہ حاضرین کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ لمحوں تک سناٹا رہا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر ایک بوڑھا جس کے چہرے پر نور اور خشخشی داڑھی تھی، مجمع چیرتا آگے آ گیا۔ ادب سے بولا، اے فقیر خدا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کا بادشاہ 10 پہر ہوئے وفات پا گیا ہے، لیکن دستور کے مطابق ابھی تک کوئی شخص مرکزی پھاٹک سے داخل نہیں ہوا جسے بادشاہ بنایا جا سکے۔ پھر فقیر نے مختصراً کہا۔ وہی بولا، ہم لوگ آپ سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کرنے آئے ہیں۔ ہمارے خیال میں دیر مناسب نہیں اور بادشاہ کی خالی گدی ہمارے لیے نیک فال نہیں۔ فقیر نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، انتظار کرو، اللہ ٹھیک کرے گا۔ ایک جوشیلے نوجوان نے ہاتھ بلند کیا اور گویا ہوا، اللہ کے بندے، ہمارا خیال ہے اس طرح ہم پر آفات نازل ہوں گی۔ بادشاہ کی عدم موجودگی میں جتنی دیر ہوگی اتنا ہی نقصان ہوگا۔ ایک دوسرے نے ہمت کی، شاید بادشاہوں کا بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔
جناب مرنے والے بادشاہ کی نعش ابھی تک بے گور و کفن پڑی ہے، ایک لمبے نوجوان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ صبر کرو میرے بچوں، صبر کرو، فقیر نے وقار سے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ نہیں بڑے میاں نہیں، ہم اور دیر کر کے اس کے غم و غصے کو نہیں للکار سکتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فقیر نے اپنی گودڑی کندھوں پر ٹھیک طرح سے جمائی اور بولا، تو پھر اس عبوری دور کے لیے 21 آدمیوں کی مجلس شورا تشکیل دے دو۔ اس کی صدارت کو جہاں دیدہ آدمی کرے، کسی بھی حکم کی منظوری کے لیے 11 آدمیوں کی رضامندی ضروری ہونی چاہیے۔ فقیر کی بات سن کر لوگ مبہوت رہ گئے، لمحوں تک خاموشی طاری رہی، پھر خشخشی داڑھی والا ادب سے بولا، مگر بابا وہ 21 آدمی کون ہوں؟ ان کا صدر کون ہو؟ 21 آدمی تم میں سب سے زیادہ سمجھدار، صاحب علم، طاقتور اور دوربین ہونے چاہیے۔ وہ 21 آدمی خود ہی اپنا صدر منتخب کر لیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر پلٹ گیا اور اپنی گدری سنبھالتا ہوا دوبارہ جھونپڑی میں جا بیٹھا۔ لمحوں تک مجمع پر سناٹا رہا، ان سب کے لیے یہ ناقابل فہم باتیں تھیں۔ پھر دفتن مجمع میں ایک سرگوشی ہوئی، پھر دوسرا اور تیسرا بولا۔ مجمع کی بھن بناہٹ آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مان بادل زور سے گرجے، لوگ بادلوں کی گرج سن کر سہم گئے۔ پھر ایک شخص جس کا گلا سب سے اونچا تھا اور جس کے پھیپھڑوں میں بے اندازہ طاقت تھی، چلایا، لوگوں یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنے سے کیا حاصل؟ چلو پنڈال میں چلتے ہیں، وہیں 21 آدمیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے تمام حاضرین جلوس کی صورت میں پنڈال کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ پنڈال میں ساری رات صلاح و مشورہ ہوتا رہا۔ شفق نمودار ہونے سے قبل اروما کے عوام نے 21 آدمی چن لیے تھے۔ ان میں سب سے بڑا عالم فاضل، سب سے بڑا ریاضی دان، سب سے زیادہ طاقتور، دولت مند، جاگیردار، خوبصورت، اونچا بولنے والا، دراز قد، موٹا، غرض ہر قسم کے آزمودہ روزگار لوگ چن لیے گئے۔ ان 21 آدمیوں نے صبح سویرے اجلاس بلایا اور خشخشی داڑھی والے کو عبوری صدر بنا لیا۔ پہلے دن خشخشی داڑھی والے کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں پہلا مسئلہ یہ زیر بحث آیا کہ مرحوم بادشاہ کو کون دفن کرے۔ لمبی چوڑی بحث ہوئی۔ عبوری صدر کا کہنا تھا کہ عبوری دور کے لیے بادشاہ کے اختیارات حاصل ہیں، لہذا یہ حق اسی کو حاصل ہے۔ جبکہ عالم دین کا موقف تھا، چونکہ وہ بہت ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، لہذا یہ فریضہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ دوسری طرف سب سے زیادہ طاقتور بضد تھا کہ یہ کام اسے سر انجام دینا چاہیے۔ بہرحال اس نازک مسئلے پر کئی دن تک بحث و تمہید ہوتی رہی، یہاں تک کہ مرحوم بادشاہ کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا۔ بلاخر طے پایا کہ عبوری صدر اور عالم دین کے درمیان ووٹ ڈالے جائیں۔ ووٹنگ ہوئی جس میں عبوری صدر کو 12 ووٹ ملے، جبکہ عالم صاحب نے 9 ووٹ حاصل کیے۔ چنانچہ بادشاہ کی فوتگی کے 11 دن بعد اسے دفن کر دیا گیا۔ ان 11 دنوں کے دوران بارش رک گئی اور ایک صبح دارالحکومت کے مرکزی پھاٹک سے ایک ہجڑا شہر میں داخل ہو گیا۔ چونکہ عبوری حکومت کے ممبران ایک اہم مسئلے پر غور و خوض کر رہے تھے، اس لیے ہجڑے کو بادشاہ بنانے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ مرحوم بادشاہ کو دفن کرنے کے اگلے روز نئے مسئلے پر بحث ہونے لگی۔ اکثر ممبران کا خیال تھا کہ مخنث کو سلطنت کا بادشاہ نہیں بنانا چاہیے، مگر عالم فاضل کا کہنا تھا کہ یہ حکمران کونسل عارضی ہے اور صدر بھی عبوری ہے، لہذا ریاست کے پرانے دستور کے مطابق زنخے کو ہی بادشاہ بنا دینا چاہیے۔ البتہ اگر معزز اراکین سمجھتے ہیں کہ حضرت زنخے سے غلطیاں سرزد ہونے کا خدشہ ہے تو یہی مجلس مشاورت برقرار رکھنی چاہیے اور ان 21 ارکان کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اس طرح مملکت کے فیصلے احسن طور پر ہو سکیں گے۔ ایک دن کی مسلسل بحث کے بعد عالم فاضل نے اپنی دلیلوں سے سبھی کو ہم نوا بنا لیا۔ نئے فیصلے کے مطابق خشخشی داڑھی والے بزرگ کو برطرف کر کے ہجڑے کو اروما کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ نئے بادشاہ کے برسر اقتدار آنے کی خوشی میں سارے ملک میں جشن منایا گیا۔ جشن کے 7ویں دن حکمران کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر ممبر کے لیے اس کے شایان شان ایک محل ہونا چاہیے۔ اس فیصلے پر رائے شماری کے لیے قطعاً ضرورت پیش نہیں آئی۔ مملکت کا یہ واحد قانون تھا جو متفقہ طور پر منظور ہوا۔ 21 محلوں کے لیے بہترین جگہ منتخب کی گئی۔ نہ صرف اروما کے گوشے گوشے سے نادر روزگار راج اور مستری تلاش کیے گئے، بلکہ بیرون ملک سے بھی کاریگر منگوائے گئے۔ محلوں کو سجانے کے لیے قیمتی پتھر، ٹائلیں اور نایاب قسم کی لکڑی منگوائی گئی۔ محلوں کی تعمیر کو 2 سال میں مکمل ہوئی اور ان پر اتنا سرمایہ خرچ ہوا کہ حکومت کا خزانہ خالی ہو گیا۔
सोने की कानों में सोना भी ख़त्म हो गया और हुकूमत के मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए भी रकम ना बची। नई मुश्किल के हल के लिए हुकूमत के मेंबरान का इजलास हुआ। इजलास में हिसाब किताब के माहिर ने यह हल निकाला कि अरोमा के अवाम पर थोड़ा सा टैक्स आयद कर देना चाहिए। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक ये टैक्स 1 पैसा फ़ी ख़ानदान लगाने की तजवीज़ थी, लेकिन जब टैक्स वसूल करने वालों की तनख्वाहों में उठने वाले अखराजात का हिसाब लगाया गया तो मालूम हुआ कि हुकूमत को इससे कुछ हासिल नहीं होगा, लिहाजा टैक्स की रकम दुगनी कर दी गई। इस इजलास के दौरान ही आलिम फाजिल साहब ने सवाल उठाया कि अगर कोई ख़ानदान टैक्स अदा करने से इनकारी हो तो क्या करना चाहिए। मेंबरान कराम ने उसके लिए कैद की सज़ा तजवीज़ की। अब नया मसला ये दरपेश हो गया था कि उसे कैद कहाँ रखा जाए, क्योंकि इससे कबल किसी को कैद की सज़ा रियासत में न हुई थी। इस तरह दारुल हुकूमत में एक जेल की तामीर की ज़रूरत महसूस की गई। हुकूमत का ख़जाना तो पहले ही खाली था, इसलिए मेंबरान कराम ने अपने बेहतरीन दिमागों को काम में लाते हुए टैक्स की रकम 3 गुना कर दी। इस सिलसिले में सबसे पहले अरोमा में टैक्स वसूली करने वाले अमले को भर्ती किया गया। अमले की भर्ती के लिए 21 रुकनी कमेटी ने 100 आदमी अपनी मर्जी और पसंद का भर्ती किया और इन्हें सल्तनत के मुख्तलिफ इलाके सौंप दिए। दारुल हुकूमत के मुजाफात में ज़ार नामी एक किसान रहता था। ज़ार के पास कुल 3 एकड़ ज़मीन थी, उसका मकान भी खेतों में ही था। बदकिस्मती से इस साल ज़ार की फसल पर बीमारी हमलावर हुई, जिसकी वजह से उसे अपने खाने के लिए भी गल्ला हासिल ना हुआ। ज़ार के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं और सभी बच्चे अभी नाबालिग थे। किस्सा मुख्तसर, उसकी हालत खासी पतली थी। एक सुबह हुकूमत के एहलकार उससे टैक्स वसूल करने गए। ज़ार ने उनसे माजरत की और कहा, 3 पैसे अच्छी खासी रकम है, मेरे पास इस साल कुछ भी नहीं, मैं अगले साल 2 सालों का टैक्स अदा कर दूंगा। टैक्स वसूल करने वाले के सरबराह ने कहा, हमें नए बादशाह और हुकूमत में शामिल 21 अरकान की तरफ से सख्त अहकामात हैं। हुकूमत का ख़जाना खाली है, हम ये टैक्स मौखर नहीं कर सकते। अगर तुम ये टैक्स अदा नहीं करोगे तो तुम्हें बीवी बच्चों समेत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ज़ार अपनी माली हालत से पहले ही खासा परेशान था, ऊपर से कारिंदों की सख्ती ने उसकी परेशानी तो चंद कर दी। काफ़ी तकरार के बाद हुकूमत के कारिंदे ज़ार को 1 दिन की मोहलत देकर चले गए। उस रात अरोमा के गरीब किसान ने अपने करीबी जिम्मेदार के घर चोरी की और सुबह हुकूमत का टैक्स अदा कर दिया। अरोमा में वो पहला जुर्म जो कि हुकूमत में अरकान की शमूलियत के बाद सरजद हुआ। हुकूमत में इन अरकान की शमूलियत के बाद अरोमा में पहली जेल बनी, पहली बार अवाम पर टैक्स लगा, एक ज़हीन आदमी ने पहला ताला बनाया। इस वाक़े को आज सदियाँ गुजर चुकी हैं। आजकल अरोमा में हर ज़िला और हर तहसील में जेलें हैं। हर शहर और हर कस्बे में दिन रात लोग ताले बनाते हैं। वहाँ के अवाम पर लातादाद बेहिसाब टैक्स हैं। दिन रात बेशुमार जराइम होते हैं, क्योंकि आजकल अरोमा में मुकम्मल और खुली जमहूरियत है। हर शख्स हुकूमत साजी में शामिल है और सभी को वोट का हक हासिल है।